नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में हुकूमत बना सकते हैं। हमारे सोर्सेज ने एक बहुत बड़ी खबर निकाली है। इस खबर की हकीकत क्या है? ये जो केपीके में सेनेट का फार्मूला तय हुआ 5 और 6 सीटों वाला, क्या इसी तरह से मरकज़ में भी कोई फार्मूला बनाया जा रहा है? केपीके में इमरान खान के जो जानिसारान हैं, उन्होंने हुकूमत को भी एक मरतबा वक्त डाल दिया। केपीके में सेनेट का इंतखाबात हो रहे हैं और इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हलफ लिया गया, वो अभी तक उसकी कोई समझ नहीं आ रही। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और स्पीकर जो सूबाई असम्बली हैं उन्होंने और वज़ीर-ए-आला सूबाई असम्बली ने इसको चैलेंज किया हुआ है। सेनेट का इंतखाब भी हो रहा है। नाज़रीन, ये जो केपीके में सियासी सूरत हाल है, आगे मुस्तकबिल में प्लान क्या है? एक तरफ तो हुकूमती इत्तेहाद है और दूसरी जानिब अपोजिशन का इत्तेहाद है। आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा होने वाली है। ये तब्दीली क्या है, फैक्ट्स सामने रखेंगे आपके सामने। और इसके साथ ही साथ इमरान खान ने भी एक मरतबा दोबारा फिर एक आखिरी वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग किसके नाम है और इमरान खान ने ये पैगाम क्यों जारी किया, एक इस नाजुक वक्त में ये अहम इंफॉर्मेशन है। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। केपीके की सियासी तब्दीली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का सियासी फ्यूचर और पीएमएलएन ये कहाँ जा रहे हैं, शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान के सीनियर तरीन तजिज़िया निगार जाहिद हुसैन, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी वाले दिन पीएमएलएन मुकम्मल तौर पे इलेक्शन हार चुकी थी। आपने एक पहलवान को हाथ पांव बांध के अखाड़े में फेंका, यानी कि इमरान खान का उन्होंने नाम लिया, और उसने तमाम पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ये अपनी सीटें हार चुके थे। नाज़रीन, इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं जाहिद साहब, उनका ये एनालिसिस है और इस बात से पाकिस्तान के जितने भी सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं वो सारे मुत्तफिक हैं। फिर किस तरह से निज़ाम को तब्दील किया गया ये सब के सामने है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को एक बहुत बड़ी दावत दी गई है और वो जो दावत है, ये जो दावत है मैं आपको बता रहा हूँ, खबरें बता रही हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में चल के ये जो दावत है ये पेश खैमा होगा पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तब्दीली का। ये जो दावत है ये नदीम अफजल चंद साहब की तरफ से दी गई। नदीम अफजल चंद साहब ने ये कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुखातिब होते हुए, उन्होंने कहा कि अगर केपीके असम्बली में सेनेट की जो नशिस्तें हैं उसका फार्मूला तय हो सकता है तो फिर मरकज़ में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मरकज़ में भी पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो मिलकर हुकूमत बनाएं, पीएमएलएन पंजाब तक महदूद रह जाए और फिर इस तरह से मुल्क आगे बढ़ सकता है। अब नाज़रीन, ये तो थी नदीम अफजल चंद साहब की दावत। नदीम अफजल चंद साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, इसी तरह से बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत को बेहतर सूरत हाल में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर जमहूरियत कोई बेहतर सूरत हाल में होगी तो फिर हाइब्रिड निज़ाम का क्या होगा? हाइब्रिड निज़ाम को चलाने वाले कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह का फार्मूला बन जाए जिससे जमहूरियत कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज में नज़र आना शुरू हो जाए। इट मीन्स दैट ये ख्वाहिश है नदीम अफजल चंद साहब की या पीटीआई के कुछ लोगों की, लेकिन ताकतवर हल्के अभी तक इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए हैं। खबर क्या है, तब्दीली क्या है, वो हम शामिल करते हैं। अब एक बात की गई नदीम अफजल चंद साहब की जानिब से सेनेट इलेक्शन की। अब सेनेट इलेक्शन में फार्मूला तय होगा जी। 11 सीटें थी, उन्होंने कहा जी 6 हम दे देंगे अपना हुकूमत को और 5 मिलेंगी अपोजिशन को। लेकिन फिर खुर्रम ज़ीशान जो कि पीटीआई के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, इमरान खान के करीब हैं, उन्होंने कहा जी मैं अपने कागजात वापस नहीं लूँगा और बिल आखिर इलेक्शन हो गया। अच्छा, कल एक जो है वो गेम भी खेली गई। स्पीकर सूबाई असम्बली केपीके की जानिब उन्होंने हलफ नहीं लिया मखसूस नशिस्तों पर, जो मखसूस नशिस्तों के एमपीएस थे। तो फिर उसके बाद जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा जी कि गवर्नर साहब ले लें हलफ। नाज़रीन, यहाँ पे निज़ाम का दोहरा मेयार देखें। पंजाब में स्पीकर सूबाई असम्बली ने 26 एमपीएस को नाअहल करने का रेफरेंस तैयार कर लिया था। नाअहल करने तक चले, इतनी ताकतवर है पंजाब की सूबाई असम्बली। केपीके में स्पीकर सूबाई असम्बली के पास इतना इख्तियार नहीं है
کہ اس نے چند روز آگے اجلاس منتقل کیا اور اس نے کہا جی میں نیکسٹ اجلاس میں حلف لے لوں گا. اس نے تو حلف نہ لینے والی بات ہی نہیں کی, لیکن دستی فوراً پشاور ہائی کورٹ سے آرڈر آیا اور گورنر ہاؤس میں انہوں نے حلف بھی لے لیا. پشاور ہائی کورٹ نے یہ جو آرڈر دیا اس کو چیلنج کیا ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی نے. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام یحییٰ افریدی صاحب کے نام انہوں نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے موقف اپنایا کہ یہ جو حلف لیا گیا ہے یہ انلیگل ہے, غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے انکار نہیں کیا کہ میں حلف نہیں لوں گا, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ کورم پورا نہیں ہے. تو ناظرین آئین اور قانون تو خیر پاکستان میں ہے ہی نہیں, اگر ہوتا تو شاید یہ حکومت بھی ایگزسٹ نہ کرتی, لیکن غیر آئینی اور غیر قانونی ایک اور پروسیس کا پاکستان کے جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس میں اضافہ ہو گیا. اور وہ جس طرح سے انہوں نے حلف لیا, آج اسی حلف پر وہ سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے اور اسی سینٹ کے انتخاب کے اوپر آپ کا جو کورم ہے سینٹ کا اور صوبائی اسمبلی کا وہ پورا کیا جا رہا ہے. اٹ مینز دیٹ کہ نظام کو زبردستی اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی کہ ساڈا کتا کتا تہاڈا کتا ٹومی, اور آپ کی جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کوششیں ہیں وہ تو بلے بلے شابہ شاب ہے, لیکن اگر پی ٹی آئی کچھ اس طرح کی کوشش کرے تو پھر اس کے لیے تو یہ جو نظام کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. عمران خان نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر پارٹی کے ووٹرز, ورکرز اور سپورٹرز کے نام ایک اہم پیغام میں یہ اعلان کیا ہے کہ 5 اگست کی تاریخ فائنل ہے. یہ جتنا سیاسی پروسیس چل رہا ہے اس کو چلنے دیں, لیکن اصل جو آپ کا نظریہ ہے, آپ کا جو فوکس ہے وہ 5 اگست کی تاریخ پہ ہونا چاہیے. انٹرنیشنلی بھی احتجاج ہونے جا رہا ہے, پاکستان میں بھی. پاکستان میں ایک بہت بڑا سرپرائز ہے اس مرتبہ احتجاج. کل حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ ابھی تک چونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کا پروسیس اور لاہ عمل نہیں بتایا گیا تو اس لیے ہم بھی اپنا جو ڈیفینڈ ہے اس کا لاہ عمل نہیں بتائیں گے. پہلے پاکستان تحریک انصاف بتائے گی کہ وہ کس طرح سے احتجاج کرنے جا رہے ہیں, پھر ہم اسی طرح کا لاہ عمل بنائیں گے. اٹ مینز دیٹ کہ پی ٹی آئی نے اس مرتبہ جو پالیسی بنائی ہے وہ افیکٹو نظر آ رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے, اچھا میں آپ کو نا ایک دوست نے خبر دی ہے, خبر یہ ہے انہوں نے کہا جی کہ 2027 تک عمران خان کی جو رہائی ہے نا وہ ممکن نہیں ہے, اور 2027 میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا لیکن نظام کی مرضی سے. نظام سے مراد ہے آپ کو پتہ ہے کس کی مرضی سے. اور 2027 تک اس نے کہا جی یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چلنا ہے. اس کے بعد پھر مرکز میں بھی تبدیلی ہے. اگر عمران خان واپس آتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ حکومت بنا سکتے ہیں. مرکز میں پنجاب پی ایم ایل این کے پاس رہے گا, کے پی کے پی ٹی آئی کے پاس رہے گا, سندھ پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا. لیکن اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ انہوں نے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فاٹا اور وہ جو دوسرے اضلاع ہیں وہ ان کو ضم کر کے ایک نیا صوبہ بنا کے تو ان کے حوالے کر دیا جائے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ فاٹا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو معدنی ذخائر ہیں ان کا ایشو آج کل ٹاپ آف دا ڈسکشن ہے, اور اس طرح کا جو اتھارٹیز ہیں وہ مولانا صاحب کو دی ہی نہیں جا سکتی. ناظرین ہونے کیا والا ہے, ہونے یہ والا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 5 اگست پہ احتجاج ہے, سینٹ کا الیکشن کمپلیٹ ہو گیا, کورم پورا ہو گیا. اب اگلی جو لاہ عملی ہے دونوں طرف سے, حکومت کوشش کرے گی, پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت کو گرایا جا سکے. لیکن آج 93 ان کی گنتی پوری ہے. پنجاب میں بھی سینٹ کی ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے اور 185 ووٹ درکار ہیں سینیٹر منتخب ہونے کے لیے, اور وہ پی ایم ایل این کا ہی بنے گا. لیکن ناظرین دوسری جانب پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر یہ ثابت کیا ہے, اتنی مار کٹائی, اتنی ایف آئی آرز, اتنے کریک ڈاؤن, اتنے آپریشن, ساری قیادت اندر چلی گئی. جو باہر والی قیادت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے, یہ فکس ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی عمران خان کا نظریہ وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے, اور عمران خان کا جو سپورٹر ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. وجہ ہے ڈٹرمینیشن آف عمران خان. عمران خان نے اپنی جو ثابت قدمی ہے اسے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی مستحق ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی رہے اور اس کو محبت کریں. ناظرین آنے والے چند دنوں میں پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ تبدیلیاں یہ ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ محور رہے گا سیاست کا. وہاں پہ اب آپ کو نئے اتحاد بنتے ہوئے اور نئے جو اتحاد ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے وہ آپ کو دکھائی دیں گے. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, عمران خان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل ہو جانے چاہیے. پی ایم ایل این سب سے کمزور جماعت ہے اور اس کو اسی لیے اقتدار میں رکھا ہوا ہے
کہ جب دل چاہے گا اس کی چھٹی کروا دی جائے گی. یہ کنفرم سورسز کی رپورٹ ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب ٹل ناؤ آج کے دن تک بہترین ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب تو پھر بھی کہہ دیتے تھے نا میں نہیں جا رہا, میں نہیں جاتا. تو شہباز شریف صاحب تو فوراً ان کو کہا جائے گا اور یہ سامان اٹھا کے چلے جائیں گے. اپنی اپنی باری وہ لی جا رہی ہے, کمپلیٹ کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین عوامی مسائل وہیں کے وہیں ہیں, چینی کا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی. اور کل وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ جو نوجوان جو ٹاپرز ہوں گے ان کو لوڈر رکشے اور دوسرے جو رکشے ہیں وہ ان کو لے کے دیے جائیں گے. اٹ مینز دیٹ کہ اگر آپ پڑھیں گے اور کلاس میں ٹاپ کریں گے تو حکومت آپ کو لوڈر رکشے لے کے دے گی, اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کو لوڈر رکشہ لے کے دیں گے. اٹ مینز دیٹ یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ چاہے آپ پڑھ کے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں پھر بھی آپ نے لوڈر رکشہ چلانا ہے, اور اگر آپ فیل ہو جائیں تو پھر بھی آپ نے لوڈر رکشہ چلانا ہے. فیصلہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے سیاستدان کو تھوڑی سی سیریسنس شو کریں پاکستان کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.